السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح بات کریں گے اہم موضوعات کے اوپر آج کے بھی اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک اہم اجلاس سے بلا لیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں اہم سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ آج شرکت کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بلوچستان میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور عبدالقدوس بزنچو لگ ایسا رہا ہے کہ بلا مقابلہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائیں گے۔ اس حوالے سے آج اسمبلی اجلاس بھی ہوگا جس کے اندر ووٹنگ کی جائے گی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کی جو کمان ہے وہ کس شخصیت کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ پیپلز پارٹی نے آج مہنگائی کے حوالے سے اپنی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں سب متحد ہو جائیں تو ہم اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں، تحریک عدم لے کر آ سکتے ہیں، پنجاب میں لے کر آ سکتے ہیں، اور اسی طرح پھر وفاق میں بھی اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین اسٹریم میڈیا سے یہ معاملہ شروع ہونے والا، یعنی سرکاری ٹی وی سے ایک معاملہ جو شروع ہوا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک میزبان کی جانب سے پاکستان کے قومی ہیرو شعیب اختر کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پی ٹی وی انتظامیہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اور کمیٹی کے بھی کل کچھ جو ہے وہ اقدامات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان تمام امور کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہوں گے ناصر عظیم خان، ماہر قانون اور تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کے ساتھ ہی میرا پہلا سوال بھی لے لیجئے۔ بلوچستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آؤں گا وزیر اعظم کی جانب سے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال کے اوپر۔ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ جام کمال صاحب کے اوپر اپوزیشن نے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں نے ایک تحریک ایسی شروع کی جو عدم اعتماد تک چلی گئی، اور پھر جام کمال صاحب کو جو آخری ٹائم تک یہ کہتے رہے کہ میں مقابلہ کروں گا، مگر وہ اس کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے بلکہ اپنے عہدے سے خود ہی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو گیا ایک دم بلوچستان میں؟ رضا صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ سچ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ مجھے ایز یوزول اپنے ساتھ پینل پہ لیتے ہیں اور میرا تجزیہ اور تبصرہ اپنے لائیو ٹی وی پر سنتے ہیں اور اپنے ویورز کو سنواتے ہیں۔ جو آپ کے سوال کی جانب میں بڑھوں گا کہ بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا کیا ہو گیا، اور بزنجو بازی لیتا جا رہا ہے اور بازی لے چکا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جام کمال کا جام جو ہے وہ اس کا اثر کم کیوں ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا پہلے کیا کرتی تھی زبانی باتیں، جب انہیں گورنمنٹ کا مزہ آیا اور گورنمنٹ کا جب چسکا آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں سیاست یہ ہوتی ہے کہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور سیاستدان کا تو ویسے بھی اب یہ شیوا ہے کہ ہوا کا جہاں رخ ہوتا ہے سیاستدان سارے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے نمبرز کی تعداد بلوچستان اسمبلی کی تو 66 ہے، اور اس وقت کی جو گنتی ہے وہ 66 کے 66 جام کمال کو چھوڑ کر بزنجوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر باپ پارٹی کا جو ترجمان ہے عبدالرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختلف میڈیا چینلز پہ اور ان کے اپنے سوشل میڈیا پہ، تو یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ 66 کے 66 لوگوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، اور 5 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے بزنجوں کی جانب سے، اور بزنجوں کے خلاف کوئی کاغذات نامزدگی نہ آئے۔ اس وجہ سے جام کمال صاحب جو ہے نا وہ اس ساری سکرین سے اب آؤٹ ہو گئے ہیں، اور بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں، اور کل جو ہے اس کا باقی رسمی جو کارروائی ہے وہ رہ گئی ہے وہ کرنے والے۔ اگر جہاں آپ جو میجر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا ہوا کیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کے اپنے لوگ تھے اور جو کمال کو جو جام کمال کو اس اسٹیج تک لائے تھے کہ انہیں سی ایم کی سہارا دیا، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو ابھی کی سچویشن ہے بیسیکلی میں نے یہ ابھی 2 دن پہلے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر سمیت بلوچستان کے بہت سارے اور لوگ، ڈپٹی اسپیکر وفاقی ڈپٹی اسپیکر کی بات کر رہا ہوں، ان سمیت کافی سارے لوگ بزنجوں کے ساتھ تصویر میں نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ہم آج سے ان کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی ان کو ہم الیکٹ کروا سکیں کروائیں گے۔ جہاں تک اب ان کی اسٹریٹجی کی بات ہے، جو بزنجو صاحب جہاں جام کمال کی جگہ سی ایم بلوچستان بننے جا رہے ہیں اور بن چکے ہیں، 66 کے 66 نمبر جب آپ کے ساتھ ہوں تو جام کمال بیچارہ اکیلا تو کچھ کرنے سے قاصر تھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے تو خلاف 3 لوگ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس کے بعد تو انہیں آنی نہیں۔ حالات انہوں نے جو پورے ملک کے بنا دیے ہیں، جو سچویشن ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔ اب جو اس ٹائم سچویشن ہے کہ جام کمال
کا جو جام کا اثر ہے وہ تو ہو گیا ہے کمزور، اور اب وزنجو جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں. تو یہ ساری کی ساری بلوچستان کی اس ٹائم اپڈیٹس ہیں. اور جو عبدالرحمان صاحب باب پارٹی کے جو ترجمان ہیں، اور انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی سی ایم بلوچستان کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہر ایم پی اے سی ایم ہوگا. چھوٹے کاموں کے لیے سی ایم کے پاس نہیں آنا پڑے گا. کوئی بہت بڑی بات ہو تو ضرور میٹنگ ہوگی اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی دی تمام ایم پی ایس کو اسی وجہ سے. اور تمام اچھا، یہ جو ترجمان کی آپ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جو رہے سابقہ اب جو ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے یہ ایک انٹرویو بھی دیا گیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میرے دفاتر تو تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے کھلے رہے، اور جب جس نے چاہا وہ ملاقات کے لیے آیا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اختیارات بھی دیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو میری اپنی جماعت کے جو ناراض اراکین ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جام کمال سے اپنے پارٹی کے لوگوں کے اختلاف کی وجہ ان کی کارکردگی تھی یا کچھ اور عوامل تھے؟ دیکھیں سر، اگر کارکردگی کی بات کریں تو وفاق سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر بلوچستان تک، اور بلوچستان سے لے کر سندھ تک کارکردگی تو کسی سیاستدان کی اس وقت سچویشن نظر نہیں آ رہی. اگر کارکردگیاں ہوتی تو این ایف سی ایوارڈز کے بعد تمام صوبے بااختیار ہو چکے ہیں، اور میجر جتنے بھی رولز ہوتے ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. وفاق جو ہے جو انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صوبے بھی اس ٹائم نیشنل لیول کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. جہاں تک ان کی پرفارمنس کی بات ہے تو پرفارمنس سی ایم بلوچستان کیا، پرفارمنس تو سی ایم پنجاب کی بھی نظر نہیں آتی، پرفارمنس تو سی ایم سندھ کی بھی نہیں ہے، اور پرفارمنس تو سی ایم کے پی کی بھی نہیں ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ڈمی بٹھا دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں اب ہمارے نیچے یہ کام کریں گے. اگر پرفارمنس کی بات کی جائے کہ جام کمال کی پرفارمنس زیرو تھی، تو اب دیکھ لیں گے کہ بزنجو کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، اور بزنجو نیا بلوچستان بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے میسر ہوں گے. اور جہاں تک جام کمال کی بات ہے کہ وہ پرفارمنس کی بات کرتی ہیں، تو سیاستدان پرفارمنس کے ساتھ نہیں چلتا. سیاستدان تو ہوا کا رخ دیکھتا ہے، اور اس ہوا کے رخ کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہی ہوا کا رخ اس کی مالی حیثیت اور اس کی جو ذاتی حیثیت اور جو سیاسی حیثیت اور جس کا اس کو چسکا ہوتا ہے ساری زندگی کا، وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ساری سچویشن ہے کہ سیاستدان کو صرف مطلب سے اور باقی اپنے پرسنل اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. اسے کیا لگے کہ پرفارمنس سی ایم کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے سی ایم بلوچستان بنایا جام کمال کو. جب پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ ہوا کا رخ جا رہا ہے دوسری جانب اور ہمارے سے بلوچستان کی گورنمنٹ اور اس کی یہ ٹیگ نکل جائے گا کہ ہماری حمایت یافتہ گورنمنٹ بلوچستان میں ہے، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی اور بزنجو کے حق میں اپنا اعلان کر دیا تاکہ بلوچستان میں ان کا سٹیک بجا رہے اور اس حد تک عزت رہے کہ جی بلوچستان میں ابھی بھی سٹیک پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی جماعت کا. اچھا، یہاں پر یہ مزید بھی بتائیے گا، ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں دنیش کمار، ان سے بھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام تر صورتحال کے اوپر بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے یقینی طور پر جہاں پر ایک محرومیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور پھر ایسی تبدیلیاں وہاں پر ہونا کوئی پہلی بار بھی نہیں ہوئی، اور گمان یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آخری بار بھی نہیں ہوئی. تو صوبہ بلوچستان میں جتنی بھی جو سیاست رہی ہے، المیہ یہ رہا ہے کہ اس کی ڈوریاں ہمیشہ کہیں اور سے ہلتی رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے ان تمام تر صورتحال کے اوپر بلوچستان کی عوام کو اعتماد میں لیا ہوگا، اور جو ان کے منصوبے ہیں عوام کے لیے جو کام ہے ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے یقین دلایا ہوگا، یا پھر یہ 2 سال اسی طرح اسی کھچڑی میں گزر جائیں گے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے اور عوام کی جو محرومیاں ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گی؟ اچھا، اس میں 3 باتیں ہیں. 3 باتیں ایسے ہیں کہ نمبر 1، ایک تو جام کمال کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جو میں ویسے بھاگ رہا ہوں تو میں میدان میں لڑ کر ہارنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ ہار تسلیم ہوگی. تو نمبر 1، سیاستدان میں سمجھتا ہوں ایتھکس یہ ہونا چاہیے کہ جب دیکھیں کہ میں اس ٹائم کانفیڈنس لوز کر رہا ہوں اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل ہو، چاہے وہ وفاق کی، اور چاہے وہ بلدیات کی کیوں نہ وہ ادارے کی اسمبلی ہو، تو وہاں پہ ایک میچور سیاستدان اور ایک باعزت سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے. نمبر 2،
آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا عوام کی جو ہے ان کے پاس حمایت ہوتی ہے یا عوام سے وہ رائے لیتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے، وہ وڈیرا سسٹم ہے، وہاں عوام کی ہی رائے لی جاتی ہے، اور جیسے رائے لی جاتی ہوگی وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہاں کے پنجاب کے ریموٹ ایریاز اور یہاں کے جو سندھ کے ریموٹ ایریاز اور KPK کے ریموٹ ایریاز میں جیسے حمایت لی جاتی ہے، وہ بھی ہم سے چھپی رکھی نہیں ہے. تو وہ تو بلوچستان اور بلوچستان کے جو وڈیرے جو اس وقت سیاستدان آئیکن بنے ہوئے ہیں، حمایت ضرور لیتے ہوں گے، ان کے مائدین سے حمایت لیتے ہوں گے، اور حمایت لے کر وہ امپوز کر دیتے ہوں گے کہ بھائی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، آپ نے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. اگر وہ دیکھیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے تو 66 کے 66 جا کے بزنجوں کے ساتھ پورا ایک انوائرمنٹ بن کے، اٹس مین کہ پورا بلوچستان اس طرف چل پڑا کہ آج کے بعد بزنجو ہمارا CM ہوگا، جام کمال نہیں ہوگا، اور جام کے ساتھ اب ہمارے معاملات نہیں چل سکتے. تو نمبر 3 کہ اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے کہ بلوچستان کے حالات اب کس طرف چلے گئے ہیں، اور اب آئندہ ہوگا کیا یہ پروجیکٹ یا ڈیولپمنٹس ہوں گی بزنجوں کی قیادت میں، کیا تمام پارٹیوں کا ایک کٹ جوڑ ہو جانا، تمام پاکستان کی پارٹیاں جو وہاں پہ سٹیکس رکھتی ہیں، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کیا جام کمال کے 5 سال پورے ہونے درست تھے، یا 2 سال اب جو دے دی گئی بزنجوں کو وہ درست فیصلہ ہے. لیکن عوام کو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے بلوچستان کی ہو چاہے چاروں صوبوں کی ہو، عوام کو کچھ بھی ملتا ہوا نظر نہیں آتا. اور CM بلوچستان سمیت تمام CMs اور تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام جو آفس بیرر ہوتے ہیں جو بڑا اعلیٰ سطح کے، ان کی طرف سے عوام کو ریلیف ملتا ہوا کسی حوالے سے مجھے تو نہیں لگتا. میری انالیسس، میری آبزرویشن اور میری کیونکہ میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں ڈیلی بیس پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں عوام ریلیف لے سکے. اچھا، یہاں پر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے، آخری جو میرا سوال ہوگا وہ یہ کہ جام کمال نے عہدہ تو چھوڑ دیا، مستعفی ہو گئے اپنے عہدے سے، مگر انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، اور ساتھ یہ بھی موقف دے دیا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم مل کر جس کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوگا پارٹی فیصلہ کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اگر اختلاف نہ ہوتا تو جام کمال صاحب کو کیوں ہٹایا جاتا؟ اور پھر جام کمال صاحب کا یہ کہنا کہ ہم پورے اعتماد ہے، اور جو بھی پارٹی جس کو نامزد کرے گی، جس کو ووٹ دے گی، ہم اسی کی قیادت میں ہے صوبے کے لیے کام کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ باب پارٹی اب تقسیم ہو چکی ہے، اظہار کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. آپ نے کہا کہ جام کمال کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ پارٹی تقسیم نہیں ہے، اور جو کانفیڈنس ہے وہ ایک ہی جانب ڈائیورٹ ہے. اور کیا جام کمال کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا یا نہیں تھا، یا پارٹی اگر تقسیم نہیں تھی تو جام کمال کو کیوں نہیں رہنے دیا گیا CM، اور بزنجوں کو آگے کیوں لایا گیا؟ تو دیکھیں، پارٹی تو تقسیم نظر نہیں آتی. باپ پارٹی کی آپ اسپیشلی بات کریں جو اس وقت وہاں پہ اکثریت میں، اور ہر کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور تو بڑی بڑی پارٹیوں کو منوا سکتی ہے. پارٹی تو اکثریت میں اور یکجا نظر آتی ہے، لیکن ایک شخص کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری پاور اس شخص کے پاس چلی ہے، وہ CM ہے، اور ویسٹڈ آف انٹرسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں جب وہ آپس میں آ کے ٹکراتے ہیں، کلیش کرتے ہیں، اور مختلف پارٹیوں کو جب کلیش کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ذاتی گھر کے لوگوں کو جب کلیش کرنا شروع ہوتے ہیں، خاص طور پہ پرسنالٹی کلیش کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ایک اپنے ذاتی گھر سے ہوتا ہے، گھر کے بعد گلی محلے کے بعد آپ کی سیکٹر سے رواں دواں ہوتے ہوئے پورے شہر میں اور پھر پورے ملک میں پھیلتا ہے. تو پرسنالٹی کلیش کسی بھی سیگمنٹ میں کہیں بھی اجاگر ہو سکتا ہے، اور جب پرسنالٹی کلیش پیدا ہو جائے تو پھر تمام کی تمام قیادتیں، تمام کے تمام گروہ، تمام کی تمام سوچیں ایک شخص کے خلاف برسر پیراکار ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہٹانے کے لیے پھر وہ ہر حد تک جاتے ہیں. تو یہ لائف کا وہ حصہ اور لائف کا وہ سیگمنٹ ہے جو کہ بلوچستان کی ایک اسمبلی میں، حالانکہ تھی یہ ساری پولیٹیکل بات یا پولیٹیکل معاملہ، لیکن بلوچستان کی اسمبلی میں لائف کو اگر سیکھنا ہو یا اس پہلو کو غور کرنا ہو کہ انسان دوسرے انسان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کیسے کچل سکتا ہے، یا کسی کو پاور دے دی جائے تو وہ کیسے آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور جب اسے لے لی جائے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سیاستدانوں کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ان سے سیٹ کھینچ لی جاتی ہے. اور وی آر اینکشلی ویٹنگ کہ 2023 کب آئے گا، اور آنکھیں کب سب کی کھلنے والی ہیں، اور کب یہ آنکھیں کھل جائیں گی. تو عوام تو 2023 کو مکمل طور پہ ویٹ کر رہی ہے. اور ہمارے سمیت، میں پاکستان تحریک انصاف CLC پاکستان کا ممبر ہوں، لیکن میں دو ٹوک بات کروں گا کہ جو سچویشن اس ٹائم پاکستان میں بنا دی گئی ہے ہر حوالے سے، ہم بھی 2023 کا انتظار کریں.
اچھا، آپ 2023 کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اپنے پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک اہم اجلاس سے بلا لیا گیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. ہم نے سے پہلے دیکھا کہ جو ملک کی جو صورتحال ہے ان تمام کے پیش نظر ایک تو ہماری معیشت ویسے طور پر مستحکم نہیں ہو پا رہی، دوسرا سرحدی علاقوں سے آئے روز ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ قربانیاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ان تمام تر سینیریو میں پھر ایک احتجاج کی سیاست دوبارہ سے جنم لے رہی ہے. یہ کس کے حق میں ہے؟ یہ کیوں ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں یہ ایک پیج کے اوپر نہیں آتے، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے اور ملک کو ان احتجاج اور دھرنوں اور جلسوں ریلیوں سے کیوں محفوظ نہیں کرتے بلکہ اسمبلی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اور ایک منظم انداز میں جو ہے ملک کو آگے لے کے جانے کی باتیں کرتے ہیں، مگر ایسا یہاں پر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں ہو رہا. یہ کس کے فائدے میں ہے، کس کے نقصان میں ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کم از کم ملک اور ملک کی عوام کے لیے تو نقصان دہ عمل ہے ایسی تمام تر جو ہے وہ سیاست. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں، یہ جو جتنی بھی سیاست اس وقت چلتی ہے اور جو سیاستدان کا مائنڈ ہوتا ہے اور جو سیاستدان کا ظرف ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور جو بھی نوجوان نسل نے سیاستدان کو پڑھا ہے اور اس کو پرکھا ہے، اور اللہ معاف کرے جو اس ٹائم نوجوان نسل میں وہ بات امپلیمنٹ یا آبزرو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے تو بڑی ڈینجرس ہے فار دی فیوچر اور فار دی فیوچر آف ینگسٹرس جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے سٹیزن ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو سیاستدانوں نے طریقہ کار اپنایا ہے تو عوام کو تو ان سے کوئی بھی توقع نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ روڈز پہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو روڈز پہ آپ کو پتہ دھرنے اور احتجاج کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم آپ سے زبردستی یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. حاصل کیا کرنا ہوتا ہے؟ اقتدار کے علاوہ اس کے علاوہ انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ تو پی ایم ہاؤس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، سی ایم ہاؤس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تمام جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ کے انڈر آ جائیں. ادروائز کس بیوقوف کا دل کرتا ہوگا کہ وہ روڈ پر جا کر دھرنے دے، احتجاج کرے؟ دیکھیں مہنگائی کتنی عروج پر رہی، لیکن ہمیں کسی پارٹی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ پارٹیاں آئیں اور روڈ پر اور احتجاج کر رہی ہوں، اس طرح کے دھرنے دے رہی ہوں. لیکن جب ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جب انہیں وہ اقتدار کا نشہ یاد آتا ہے، اس کی سرور میں جاتے ہیں، تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ پھر یہ احتجاجی تحریکیں جو ہیں وہ چلاتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے. مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کر رہے تھے کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اہم ایک اجلاس سے بلایا گیا ہے قومی سلامتی کا. ناصر عظیم خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہیں، جو جوان ہیں، سرحدی علاقوں میں اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں اس ملک میں امن کے لیے. دوسری جانب ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کا رویہ وہی ہے، وہ میرا خیال ہے تاریخ سے نہیں کچھ سیکھ پا رہے، اور وہ تاریخ سے اتنا ہی سیکھ پا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھنا. وہی دھرنے، وہی جلسے، وہی ریلیاں، وہی ملک میں انتشار. تو یہ کب تک ہماری جو سیاسی قیادت ہے یہ بالغ ہو جائے گی اور صحیح سمت میں ملک کو لے کر آگے چلے گی؟ دیکھیں، پاکستان کو وجود میں آئے، پاکستان کو بنے بھی تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تقریباً 75 اور 76 سال چل رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سیاستدان بالغ کب ہو جائیں گے، یہ میچور کب ہوں گے، یہ پاکستان کی ذمہ داری کب لیں گے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کب کریں گے، تو وہ تو ان کی اب بس کی بات نہیں رہی. جو تبدیلی کا نعرہ لگا کر پاکستان تحریک انصاف آئی تھی حکومت میں، وہ بھی فلاپ ہو گئی ہے. پہلے دو پارٹیوں کو تو ہمیشہ باری باری آزماتے رہے، چیک کرتے رہے، اور چیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے حالات رہے اور ان کی پرفارمنس رہی وہ تو سب کے سامنے تھی. تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بھی فلاپ ہو گئے. 3-3.5 سال میں جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. اب اگر فیوچر کو دیکھا جائے تو عوام کو شاید اب اتنی مایوسی ہوگی کہ اگر آپ کوئی سچا اور ایماندار لیڈر اور ان کی جتنا بھی ان کے ساتھ ورکرز ہوں گے، اگر وہ تبدیلی کا کوئی نیا نعرہ لگائیں گے تو بڑی پرابلم ہو جائے گی اور عوام کو ان پہ ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جہاں تک اب جوانوں کی بات کی کہ سرحدوں پر قربانیاں دے رہے ہیں جوان، پاکستان کی انٹرنل جہاں پہ قحط آتا ہے، جہاں پہ سیلاب آتا ہے، جہاں پہ ڈیزاسٹر آتا ہے، جوان سب سے پہلے پاک فوج کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کی سرحدی علاقوں پہ چاروں طرف پر پاکستان کے نوجوان جو فوج میں
وہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. ہم رات کو اس چین کی نیند سوتے ہیں تو وہ جوان جاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کا واقعہ کہ جب پڑوسی ملک نے ایک ایکٹیویٹی کی تو جوان جاگ رہے تھے، اور جوانوں نے جب اس کو ایک ریٹیلیٹ کیا، جوانوں نے جواب دیا، تو وہ ہم آج تک، اور اس 2 سال 3 سال گزر چکے ہیں، اور آج تک ہم اس سارے بات سے سرخرو ہیں اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہیں پولیٹیشین سے بھی کہ خدا را پاکستان کو اپنا سمجھے، اپنے جیب مت بھریں، پاکستانی عوام رل گئی ہے، پاکستانی عوام کا کوئی نہیں ہے. لیکن ریکویسٹ بارہا کی جاتی ہے، اور ہمارے جیسے دیکھیں میں نے 13 سال پاکستان تحریک انصاف کو دی، اور اسٹل آئی ایم ممبر آف پاکستان تحریک انصاف، اور پلس ان کی ایک سینٹرل کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں. لیکن بات جب سے سچ ہو تو سچ کرنی چاہیے. یہ سیاستیں آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان اگر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. یہ جو آزادی ہے اور آزاد ریاست ہے، اس کی قدر کریں. خدا را اس سیاستدان پاکستان کو بیچنا چھوڑ دے، سیاستدان پاکستان اور عوام کی خاطر اگر کام کرنا شروع کر دے تو یقین مانیں پاکستان اتنا اسٹرینتھن ہو جائے گا کہ پاکستان ول بی نیکسٹ سپر پاور آف ایشیا. دیکھیں ہم ورلڈ کے تو اگر سپر پاور نہیں بن سکتے تو اس خطے کے تو سپر پاور بن سکتے ہیں. اگر خارجی جتنی بھی پالیسی دیکھی جائے، اور جو ہمارے خارجی پالیسی کے حوالے سے بیک ڈور چینل سے بہترین پالیسی اپنائی گئی اور بک اپ کیا گیا بیک ڈور چینل سے جو پاکستان کے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو نمبر سیکنڈ ان کی ایفرٹ کے بعد نمبر سیکنڈ جو پاکستان کا نمایاں نظر آتا ہے. اور دیکھا جائے تو ڈاکومنٹیشن میں کسی حد تک پاکستان اب سپر پاور تھوڑا بہت نظر آتا ہے، اور چائنا پراپر سپر پاور اس خطے کا نظر آتا ہے. لیکن اگر سیاستدانوں بھی ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی اور یہ سیاستدان ان کو کہا جائے کہ آپ ایسے کریں، تو یہ آج کے جو پہلے سیاستدان تھے وہ تو باہر کے ممالک میں جا کے اور ان کے لیڈران کے آگے تو لیٹ جایا کرتے تھے. ابھی بھی ایک ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک لفظ آ جاتا ہے اور پوری کی پوری عوام جو ہے وہ بیوقوفوں کی طرح فیس بک پر شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. اچھا ساتھ ہی کوئی ادھر سے ایک جواب آ جاتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے دیکھا اس نے یہ کر دیا اور اس نے تو حامی بھری ہوئی تھی. کہنے کا مقصد ہے ہمیں ڈائلاگز نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے کام چاہیے، اور پاکستان کے لیے جو شخص کام کرے گا ہم بطور اینالسٹ بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کی تعریف بھی کریں گے، اور اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو چاہے ہماری ذاتی پارٹی بھی ہم اس پہ کھل کے تنقید کریں گے، کیونکہ ناصر عظیم خان پہلے پاکستانی ہے بعد میں. اچھا میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کم از کم اگر پوری دنیا کی نہیں تو اس خطے کی ایک اہم جو ہے وہ طاقت بننا چاہیے تھا معاشی طور پر. مہنگائی کے اوپر موضوع کے اوپر آتے ہیں، اور اس سوال کو آپ کی جس بات کو ہے وہ لنک کرتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ تو یہ نعرے لگاتی رہی اپنے جلسے دھرنوں میں، ریلیوں کے اندر، اور عوام کو یہ بتاتے رہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، معاشی طور پر ہم یہ کر دیں گے. موجودہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو جب یہ اپوزیشن میں تھے اس سے پہلے بھی یہ بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہمارے پاس 200 بندوں کی معاشی ٹیم ہے، ہم IMF کے پیسے قرضہ ہم 90 دن میں واپس ان کے منہ پر مار دیں گے. تو ان تمام تر دعووں کا وعدوں کا کیا بنا؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ عوام تو اشیاء ضروریہ کے لیے ترس رہی ہے، چینی اس کو میسر نہیں ہے، آٹا اس کو میسر نہیں ہے، جو میسر ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. آپ نے 200 لوگوں کی ذکر کیا کہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو 200 لوگ ہیں جو معاشی ٹیم کو، لیکن یہ ہیڈ کا ذکر شاید آپ بائی نیم نہیں کر سکے. میں بائی نیم آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیڈ کا ذکر یہ کیا کرتے تھے کہ اسد عمر شاہ ان کے وہ معاشی ٹیم کے ہیڈ ہوں گے، اور جیسے ہی اسد صاحب نے یہ معاشی ٹیم کے صدارت سنبھالنی ہے، وزارت یہ جو ہے اس کی معاشیات کی، تو اس کے بعد تو پاکستان جو ہے نا وہ ایسے بن جائے گا جیسے US ہوتا ہے یا یورپین کنٹریز ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ راتوں رات پاکستان اتنی ترقی کر جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جن صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، میں ان کا ایک کیس میں لائر بھی رہا ہوں، اور ان کی 2017 میں میں نے الیکشن پیٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں، اور ان کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہرحال وہ میرا پروفیشنل ڈیوٹی تھی، اور وہ میں پیڈ ہو کے میں نے وہ کام کیا ہوا ہے، اور میں اس کو اوپن فورم پہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں ان کو لائر رہا ہوں، لیکن پیڈ تھا اور پروفیشنلی کام کیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ان صاحب کو میں یہ بات بتانے کے اس لیے مقصد ہے کہ ان صاحب کو میں کافی حد تک جانتا ہوں، اور ان کی میں نے کافی ساری ڈاکومنٹیشن بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ پروفیشنلی اور وہ ان کی حلقہ بندی کے حوالے سے تھی. لیکن اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے یہ جاننے کا موقع ملا. لیکن میں اس وقت یہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ صاحب آنے والے دور کے خزانہ کی وزارت سنبھالنے جا رہے ہیں.
لیکن جب میری کلوزنس ہوئی یا میں نے ان کو دیکھا غور و فکر کیا تو اس وقت تھوڑا سا سوچتا تھا کہ یار کیسے یہ چلائیں گے. لیکن ابھی پریکٹیکلی انہوں نے وہ جب فیلئر ہوا اور انہی کے قائد نے عمران خان نے انہیں اٹھا کر اس وزارت سے سائڈ پہ کر دیا. اب دیکھا جائے اب آپ صرف سیاستدان کی بات کریں تو دو بھائی ہیں. ایک بھائی وزارت خزانہ پہ بیٹھنے کا خواہش مند, دوسرا بھائی گورنر رہا نون لیگ کے پلیٹ فارم سے. اور جتنے بھی معاملات دیکھے جائیں تو یہ جو کچھ عرصے پہلے جو ان کے بھائی کے معاملات تھے اور شاوے گردش تھے وہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں. یہ ہے سیاستدان کی اصل چہرہ, اصل عکاسی, اور جو کہ ہماری عوام اب ڈرتی جا رہی ہے ان سیاستدانوں سے. مہنگائی کی اب بات کریں تو یقین مانیں اس ٹائم 140 روپے کا پیٹرول, 465 روپے کا گھی, دالوں کی قیمتیں ڈبل ہوئی, چینی کی قیمت ڈبل ہوئی ایک دم سے. یہ پچھلے مہینے سے فور ایگزامپل اگر 200 کی چینی مل رہی تھی تو وہ اب 350 روپے کی مل رہی ہوگی 1 کلو. اس کے علاوہ آپ سبزیوں کے ریٹس دیکھیں تو جو سبزیاں جو جانوروں کو عام سبزی ڈالی جاتی تھی نا گھروں میں کہ یہ جو ریموٹ ایریاز میں یا ہمارے جو یہ شام آباد راولپنڈی میں بھی ملکہ گاؤں ہیں تو وہ والی سبزی بھی اب جو ہے نا جو اس ٹائم 70-80 روپے میں مل رہی تھی آج 140-150 کی وہ سبزی مل رہی ہے. آپ سوچیں کہ جب اس حالات میں گزارا کسی شخص کو کرنا پڑے. میں سر رضا صاحب آپ کی اجازت سے 500 کمانے والے کا بجٹ بنانا چاہوں گا آن ایئر, اور میں اس کی ترجمانی کرنا چاہوں گا کہ اس کی ترجمانی کرنے والا اس ٹائم میڈیا پہ بھی شاید مجھے نظر نہیں آتا. سب کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی, اور مجھے صرف اور صرف میں یہ سوچتا ہوں جو شخص 500 کماتا ہے سر, کیا وہ گھی لے گا, چینی لے گا, بچوں کی نشوونما کے لیے دودھ دہی ضروری ہوتا ہے وہ لے گا, سری لیک اگر کسی کا نیو بیبی بورن ہو تو سری لیک لے گا, اس کی اگر دوائی سے لینی پڑ جائے وہ کیسے کرے گا, اس کے علاوہ وہ آنا جانا کیسے کرے گا, وہ باہر مزدوری کے لیے جائے گا تو وہ کھانا پینا بھی کرے گا, وہ چائے پینا چاہے گا. وہ مطلب 500 روپے میں مجھے پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر کو چھوڑیں, یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے بڑکے مارنے والے لیڈران ہیں, شہباز شریف کی بات کرتا ہوں, مریم نواز کی بات کرتا ہوں, بلاول بھٹو کی بات کرتا ہوں, میری کوئی آج کے آن ایئر ڈے پہ کوئی پارٹی نہیں ہے. میں پاکستان زمین پارٹی کی بات کرتا ہوں, میں تمام ان پارٹیز کی بات کرتا ہوں جو اس پر لیڈران جن کو لائیو کوریج دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیڈران ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کتنی مہنگائی ہے, پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے مہنگائی ڈبل ایک دم سے ہوتی ہے اور ہر 15 دن بعد جمپ کرتی ہے. یہ 6 مہینے کا جو لاسٹ گزرا ہے, کس کی پارٹی کو ہم نے شمشیر ہو کے دیکھا ہو کہ وہ چیخے مار مار کے کہتے ہوں کہ بھائی مہنگائی ہوئی ہے اور ہم اس روڈ سے نہیں اٹھیں گے, خدارا مہنگائی کم کرو, ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں بے شک اقتدار نہ دو. کراچی میں دیکھیں تو وہ ایک ڈولفن والے صاحب ہیں پاکستان زمین پارٹی والے, وہ صاحب کرتے کیا ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مہنگائی کے لیے کوئی دھرنا دیا. اسٹارٹ میں جب پارٹی لانچ کی تھی تو انہیں بڑا شوق تھا روڈ پر نا ایک بار دوڑ پڑے, 50 سے 70 بندہ لے کے دوڑ پڑے اور انقلاب کے نعرے. انقلاب کا مطلب تھا کہ سی ایم کی سیٹ میرے حوالے کر دو, میں میئر رہا ہوں. اچھا شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, زرداری دور میں میں اسے گھسیٹوں گا, میں یہ کر دوں گا, ٹینٹ لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ اندر کھانے سے سارا گٹ چھوڑتا. ابھی ہمیں ضرورت تھی کہ ان ظالموں کو, ان جابروں کو, ان پاکستان تحریک انصاف کے ظالم جابروں کو دباؤ. اب دبائیں کیا, انہیں این آر او کی پڑی ہوئی ہے. اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا, ایک بات یاد رکھیے گا, لیڈر کبھی ہتھکڑی سے, لیڈر کبھی جیل سے, لیڈر کبھی سچ سے نہیں ڈرتا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور مجھے اس معاملے میں خدارا اگر کچھ فیس کرنا پڑے تو جو لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ پالیٹیشین ٹائپ لیڈر ہو اور چاہے بات کرنے والا لیڈر ہو, عوام کی ترجمانی کرنے والا لیڈر ہو, باقی ایسا ہی ہے کہ سچ بولنے سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے خصوصاً اس حکومت میں اعتراف یہ سبھی کرتے ہیں, یعنی مہنگائی کا اعتراف وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اس حد تک, لیکن حکومتوں کا کام اعتراف کے ساتھ ساتھ اقدامات کو بھی کرنا ہوتا ہے. فقط اعتراف کر لینا, یا اگر ہم بات کریں مہنگائی سے ہی لے کر احتساب کے معاملے کے اوپر, کیونکہ یہ آپس میں دونوں منسلک ہیں معاملات. ہم نے دیکھا کہ چینی لوگوں کو نہیں مل رہی, سبسڈی مل جاتی ہے شوگر مالکان کو, مگر عوام کو اس قیمت کے اوپر چینی نہیں ملتی. حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جو رپورٹ ہے وہ انکوائری رپورٹ ہے وہ ہم سامنے لے آئے ہیں. تو حکومتوں کا کام اعتراف کرنا نہیں ہوتا اور نہ صرف رپورٹیں سامنے لے آنا, بلکہ اقدامات کرنے ہوتے ہیں تاکہ جو مستقبل میں ایسے جو کام ہے وہ نہ ہو سکیں. مگر ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مسلسل وزیر اعظم پاکستان مافیا کی تو بات کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, مگر اقدامات سے خالی نظر آتے ہیں. اچھا رضا صاحب, میں متعدد بار بتا بھی چکا ہوں, آپ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں, میں ان کے ساتھ میرا ابھی بھی ہے سلسلہ, لیکن
میں پچھلے سال سے سر اتنا پالیٹکس سے مایوس ہوا اور میں لکھنے لکھانے کی طرف زیادہ آ گیا. میں خود کو کیونکہ مجھے یہ اسکل آتا تھا, میں نے آرٹیکلس لکھنا شروع کیے, میں نے کچھ رائٹنگس اسکرپٹ رائٹنگ اسٹارٹ کر دی. میں نے یہ دیکھا کہ جو سیاست ہے سر, اس میں ان ظالموں نے سیاست کو تو بزنس بنا لیا, اور ہم جو صاف دل اور جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں یا ہم چلنا چاہتے ہیں, تو ہم سے تو یہ سیاست برداشت نہیں ہوتی. میں جب یوتھ پاکستان کا مرکزی سیکرٹری لیگل افیئرز بنایا گیا اور پوری یوتھ میرے کنٹرول میں دے دی گئی, یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے اس سارے سیگمنٹ کو دیکھا, اس پورے ونگ کو چلا کے پورے پاکستان میں دیکھا, تو وہ تماشا دیکھا, تو وہ چھوٹے چھوٹے سیاستدان دیکھے جو ضلعوں سے نکل کر آتے ہیں اور جس لیول کے وہ سائل ہوتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں, جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, تو وہ اس سے متنفر ہوا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اور یہ جو ساری سچویشن ہے, اگر سیاستدانوں کے اوپر اگر غور کیا جائے, کومنٹس کیے جائیں یا ان کی آبزرو کیجیے ساری ایکٹیویٹیز, تو یقین مانیں کہ ایک عام عوام اب سیاست سے بالکل متنفر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور انہیں اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے سچے دل سے بات کرنے بھی جائے نا, تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے سیاست کرنے آیا. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ میرے نال سیاست نہ کر. تو یہ وہ ساری سچویشن انہوں نے کریٹ کر, وہ ساری سچویشن ہے. بالکل ناصر عظیم خان ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. یہاں وقت تو ایک بریک کا. ہمارے بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بات کر رہے تھے ہم مہنگائی کے معاملے کے اوپر. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہیں ناصر عظیم خان, ماہر قانون اور تجزیہ کار. ناصر صاحب, یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم نے اعترافات کے اوپر تو بات کر لی کہ اقدامات تو نظر نہیں آتے, مگر اعتراف البتہ ضرور کر لیا جاتا ہے. ہر بار ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ رمضان کے سستے بازار ہی کیوں نہ لگے ہوئے ہوں, یا کوئی بھی ایسا ہو کیوں نہ عالمی سطح کے اوپر یا قومی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی موقع ہو, اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ ریلیف دیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی. فواد چودھری صاحب کل یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جب پیسے نہیں ہوں گے تو مہنگائی ہوگی اور سبسڈی ہم نہیں دے سکتے. تو یہ جو ٹیکس کے معاملات کے اوپر آپ ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں اور بڑے بڑے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے بھی اعلانات کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کہاں جائے گی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی تو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں, آپ جو سستے بازاروں کی بات کر رہے ہیں اور جو ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ سب تماش بینی ہے. یہ سیاستدانوں کا ایک اپنے پینافلیکس لگانے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور ڈرامہ کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. جب یہ کسی ضلع میں یہ ٹینٹ لگایا جاتا ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ سستا بازار, تو اس میں 3 ٹائپس کے سیاستدانوں کو آپشن مل جاتی ہے کہ وہ اپنی پذیرائی کر سکیں. ایک تو ہوتا ہے وہ سی ایم ٹائپ شخص ہوتا ہے, اور پنجاب کو جو سی ایم ہے وہ تو وسیم اکرم پلس ہے, اور ویسے تو اپرچونٹی کی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوتی کیا, اور جب انہیں یہ پتہ چل جائے یہ اپرچونٹی ہے, تو پھر وہ اپرچونٹی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کرنے کے بجائے وہ فل ٹاس مار کے وہ اپرچونٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس پہ بھی وہ چھکا کھا جاتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ دوسرا نمبر کا سیاستدان کون سا ہوتا ہے جس کی وہ تصویر اویزہ ہوتی ہے اور اس کو اس سے پذیرائی مل رہی ہوتی ہے کہ جی بہت بڑا لیڈر ہے, اس نے ہمارے لیے سستا بازار جو ارینج کر دیا. تو وہ ہوتا ہے پروونشل ٹائپ کا ایک منسٹر ہوتا ہے یا اس علاقے کا MP MNA ہوتا ہے. تیسرا وہ ہوتا ہے جو ضلع کا صدر ہوتا ہے یا سیکرٹری ہوتا ہے, وہ اپنی تصویر اپنے CM کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ لگا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی سستا بازار. آپ کو یاد ہوگا پچھلا انسیڈنٹ ایک سستا بازار لگایا گیا سیالکوٹ کے ایریا میں, اور پھر ان کی تماشا کرنے والی ان کی ایک وزیر اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کی فردوس ہاشمی کموان جو امپورٹ کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے امپورٹ کی تھی کاف لیگ سے. تو اس خاتون کا آپ طریقہ کار دیکھیں کہ ایک تو آپ عوام کے پیسوں کا ٹیکس لیتے ہیں, ٹیکس کے اکٹھے کرنے کے بعد آپ سبسڈی بھی نہیں دے سکتے پراپر شاپس پہ, پراپر ریٹیلر شاپس پہ. تو آپ ایک ٹینٹ لگا کے تماشا کر رہے ہیں, اور ٹینٹ لگانے کے بعد ایک ہماری عزت مآب ایک بیوروکریٹ ان کو آپ دباتے ہیں کیمرہ کی اٹریکشن لینے کے لیے. کیمرہ کی اٹریکشن ایسے لی جاتی ہے, کیمرہ کی اٹریکشن تو پازیٹیو کام کر کے بھی لی جاتی ہے, کیا کیمرہ کی اٹریکشن پازیٹیو کام کر کے نہیں لی جاتی. تو یہ ساری تماش بینی کرنے کا مقصد اور وہ چیخو پکار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیمرے میں بات وائرل ہو کہ جی میں آج وزٹ کر رہی ہوں, سستا بازار ہے. عمران خان صاحب عوام پر ترس کھا چکے ہیں, بادشاہ سلامت نے تو دودھ کی نہریں بہانی شروع کر دی ہیں, اور شہباز شریف اور یہ سارے جو ہیں ظالم ہیں, انہوں نے اپنے دور میں بھی دودھ کی نہریں ایسے ہی بہائیں
یہ سارا ٹرینڈ ادھر سے چلا آ رہا ہے, یہ سارا تماشا ادھر سے چلا آ رہا ہے. ٹینٹ لگا دینا اور سستا بازار, کیا لائنوں میں لگ کے سارا دن چینی لیتے رہیں, دفتر میں کام کرنے کے لیے کسی نے نہیں جانا. ریٹیلر شاپ پہ آپ کیوں نہیں یہ چیزیں پرووائڈ کرتے؟ موت پڑتی ہے وہاں پہ جاتے ہوئے. آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ریٹس چیک کرنے والے, وہ ایکٹیو نظر کیوں نہیں آتے پورے 4 صوبوں میں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, صرف آپ کے پاس ایکسکیوز کرنے کا بس ہوتا ہے کہ دیکھیں جی میری بات سنیں, میں ہوں, بس اس طرح کر دینا اور آ کے ترس ہمیں آ جائے. جی ورکر جو ہیں وہ جو بالکل نہ کہہ لیں کہ انسان تو ہیں ہی نہیں, انہوں نے تو آپ کے ساتھ بس رشتہ کیا اور اس نے باندھ لیا آپ نے اپنے ساتھ. جناب آپ نے, میں عمران خان صاحب کو آنر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب میں غلط بات کروں تو ڈٹ جانا. اور ناصر الدین خان, جب آپ کو یاد ہوگا کہ بریت آپ کی ہو رہی تھی تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ وہ شخص ہے کہ اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا تھا, اور آپ نے سوال کیا کہ کیا پیچھے کوئی نہیں آیا ہوا, تو میں نے کہا جی کیمرہ مین سارے رپورٹرز کھڑے ہیں مختلف چینلز کے, تو میں ہی ہوں, اور اندر پراکسی کونسل جو ہے نا اندر موجود ہیں. تو پراکسی کونسل بھی اللہ ان کی طریقے رحمت نے کرے, اللہ مغفرت کرے, شاہد گوندل صاحب جو کہ سابقہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں, اور نعیم صاحب کے پرانے ساتھیوں میں, اور نعیم صاحب کی اللہ کی رحمت کرے. یہ 2 لوگ ہوتے تھے تو پارٹی میں کچھ آواز بھی جاتی تھی کہ جی ورکر نیچے بھوکا مر رہا ہے, عوام نیچے بھوکا مر رہی ہے. ادروائز یقین مانیں انہوں نے حد کر دی ہے. سارے کے سارے چائنا سے امپورٹ کیے ہوئے سیاستدان انہوں نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جیسے مجھے تو عہدہ چاہیے ہی نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 31-32 سال کی عمر میں اتنا فیم دیا ہے. میں نے 6 کیسز پروفیشنلی ایز لائر وہ فیم والے کیے ہیں کہ مجھے پورا زمانہ جانتا ہے. میں نے انٹرنیشنل چینل پہ بیپرز دیے ہوئے ہیں, مجھے تو ان کی کسی عہدے کی ضرورت نہیں. میں نے تو یوتھ پاکستان کے عہدے سے ریزائن کیا تھا. لوگ یونین کونسل کا عہدہ نہیں چھوڑتے, لوگ وارڈ کا عہدہ نہیں. ناصر الدین خان نے پاکستان کے عہدے پہ ریزائن کر کے. ناصر صاحب ہم نے اگلے موضوع کی جانب بھی بڑھنا ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں آپ سے بات کرنا یہ چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سرکاری ٹی وی میں ایک قومی ہیرو کے ساتھ ہم نے ایک ایسا سلوک اور رویہ دیکھا جس کے اوپر کافی تنقید بھی کی گئی, مین اسٹریم میڈیا میں بھی کی گئی اور سوشل میڈیا پہ بھی کی گئی. ہر انسان جو ہے اور ہر پاکستانی جو ہے, بالخصوص ہر پاکستانی جو ہے, ان کو کافی برا لگا ہے کہ ہم اپنے قومی ہیرو کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز اور شعیب اختر کے مابین جو معاملہ ہوا ہے, آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر ان تمام امور کے اوپر کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی جب ساری چیزیں بالکل واضح تھیں؟ ایسا لگ رہا تھا, بالکل واضح ہو رہا تھا کہ ایک میزبان کی جانب سے قومی ہیرو کی تذلیل کی گئی ہے, تصحیح کی گئی ہے, آپ اس کو آفیر کرتے. اور پھر ستم ظریفی یہ کہ پی ٹی وی کی جانب سے جو کل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس معاملے کے اوپر, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کمیٹی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک نعمان نیاز کو اور شعیب اختر کو پی ٹی وی میں آن ایئر نہیں کیا جائے گا. جبکہ شعیب اختر صاحب نے اس ٹویٹ کے رد عمل دیتے ہوئے, اس موقف کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں تو اس پروگرام کے دوران ہی ریزائن کر چکا تھا, پھر مجھے آن ایئر آف ایئر ہونے کی کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. تو ان تمام امور کے اوپر کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور پھر جب بنائی بھی گئی اور اعلامیہ بھی ایسا جاری کیا گیا جو کہ خود ایک متنازع بن گیا. اچھا, میں آپ کو رضا صاحب, یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, اور آج کے پروگرام کا یہ اس لیے خوبصورت سوال اور خوبصورت ٹاپک ہے کہ زندگی کو اگر غور سے دیکھنا ہو تو کسی بھی سیگمنٹ میں, کسی بھی سینیریو میں, کسی بھی حالات میں اور کسی بھی ایسے انسیڈنٹ میں آپ اپنی لائف کو درست سمت میں لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں, ایک شخص ہے, وہ سرکاری ٹی وی پہ بیٹھا انٹرویو کر رہا ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر نعمان نیاز. وہ میری طرح نہ تو وہ کرکٹر ہے, نہ آپ کرکٹر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں بھی ایک ٹرانسمیشن کر رہا ہوں سپورٹس کی, لیکن میں کرکٹر نہیں, اور میرا کوئی کام نہیں بنتا کہ اگر آپ میرے گیسٹ ہوں تو میں آپ کی تصدیق کروں. دوسری بات, جب وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, تو وہ شعیب اختر صاحب بریک میں ان کے ساتھ سیٹل کرتے ہیں کہ جی میں آپ کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا. بریک کے بعد شعیب اختر صاحب اس پہ بڑا ظرف دکھاتے ہوئے ریزائن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اٹھ کے. پھر ایک شور برپا ہوتا ہے, ساری بات ہوتی ہے. اچھا, یہ بات ساری اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ جیسے ہی شور برپا ہوتا ہے, ساری بات اٹھتی ہے, سوشل میڈیا پہ بہترین کر کے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے شعیب اختر کو. تو جب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شعیب اختر کا پھر اگلے دن بیان آتا ہے. شعیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے ایگزٹ کر گیا کہ میرے سینئرز کرکٹرز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور مجھے انٹرنیشنل کرکٹرز فالو کرتے ہیں, دیکھ رہے تھے,
میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کی بےعزتی ہو. اور دیکھیں ایک سٹار کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کسی اینکر کی وجہ سے پورے پاکستان کی بدنامی ہو. تو ایک اینکر جو کہ ایک سپورٹس کا اینکر بنا ہوا ہے اور سپورٹس کا صحافی بنا ہوا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے سٹار کے ساتھ یہ کیا ہم ساری زندگی اپنے تمام سٹاروں کو اسی تذلیل کرتے رہیں گے. میرا کل ایک سوشل میڈیا پہ بحث اسٹیٹس نہیں لگاتا، میں کبھی ایسی جذباتی بات نہیں کرتا اور میں جذبات میں نہیں کی. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو لکھنے لکھانے کی طرف چلے گئے ہیں، وکالت آپ ڈٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، لکھا رہے ہوتے ہیں اور اینالسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں چینلز پہ یا ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسٹیٹس لگایا تو اس میں ایک جھلک آئی سیاستدان کو جب غصہ آتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے. میرا صرف جواب اتنا ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے، ریاست کے خلاف بات کرے، ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے یا ہمارے سٹارز کے ہرزہ سرائی کرے، سٹارز کی بے حرمتی کرے، سٹارز کو برا بلا کہ آن ایئر اور آف ایئر بھی اگر اس طرح کی حرکت کرے، تو اس پہ صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک شعر کی صورت میں کہ ہے سیاست سے فقط اتنا تعلق میرا، کوئی کمزرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو. اور ناصر عظیم خان کی جب تک بالکل ناصر عظیم خان ماہر قانون و تجزیہ کار، آپ نے جو آخر میں جو شعر کہا یقینی طور پر اس موضوع کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.